نہ دولت تھے، لیکن صحابی ہی. اور صحابی چاہے وہ رنگ کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے کمزور ہو، لیکن اللہ کی قسم اس کا مقابلہ دنیا کے سارے پردھان منتری بھی مل کر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہے. اس نے اپنے ماتھے کی نگاہ سے رسالت مآب کے جلووں کا دیدار کیا ہے، حضور کی جلوت کو بھی دیکھا ہے اور حضور کی خلوت کو بھی دیکھا ہے. وہ صحابی رسول کہلاتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماتھے کی نگاہ سے حضور کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال بھی ہو گیا، وہ صحابی کہلاتے ہیں. تو یہ صحابی رسول ہے. چہرہ تھوڑا سانولا ہے، دولت ان کے پاس ہے بھی، لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ حضور کی بارگاہ میں آتے اور علم دین سیکھ کر چلے جاتے. ہمارا عقیدہ ہے ہم مانگتے اللہ سے ہیں، لیکن وسیلہ مصطفیٰ کو بناتے ہیں. مانگتے اللہ سے ہیں، لیکن وسیلہ کس کو بناتے ہیں؟ رسول اللہ کو. امام اہل سنت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگ پائیں گے. سرکار نے نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے. اللہ کی قسم حضور کی بارگاہ میں اجمی آئے، عربی آئے، ملک شام کا رہنے والا آئے یا ملک یمن کا رہنے والا آئے، پڑھا لکھا آئے یا غیر پڑھا لکھا آئے، وہ مصطفیٰ کا مہمان بن کر آتا ہے، خالی دامن کو لے کر جاتا ہے، لیکن نگاہ مصطفیٰ بنتی ہے اپنے خالی دامن کو کوہرے بنا سے مالا مال کر کے آتا ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگ پائیں گے. سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے. میرے مصطفیٰ کا کمال تو یہ ہے، کتنے پریشان حال مدینہ جاتے ہیں، جب ان کی نگاہ حضور کے گنبد پہ پڑتی ہے تو ان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. مدینے والے سرکار سب کو نوازتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ غریب ہے اس کو نہ نوازا جائے، امیروں کو نوازا جائے. نہیں، میرے مصطفیٰ نے تو امیروں سے پہلے غریبوں کو اپنی سینے سے لگایا. اور آقا نے فرمایا اے لوگوں، قیامت قریب ہوگا، مینار محشر برپا ہوگا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ غریب امیر کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. کس قدر میرے مصطفیٰ نے غریبوں سے محبت کی ہے. اور آقا کریم نے فرمایا اے لوگوں، جب عید کا دن آئے اور تم دیکھو کہ ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو بہترین کپڑے پہنائے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کے خورد و نوش کا انتظام کیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے بہترین رہائش کا انتظام کیا ہے، لیکن ہمارے پڑوس میں ایک بچہ ایسا بھی رہتا ہے یا کچھ بچے ایسے بھی رہتے ہیں کہ جن کے پاس نہ ڈھنگ سے پہننے کے لیے کپڑے ہیں، جن کے ماں باپ کے پاس نہ بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے بہترین کھانا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے دل میں اس کی محبت اجاگر ہو گئی. آپ نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کو کپڑے بعد میں پہناؤں گا، پہلے یتیم باپ کے بچوں کو کپڑے پہناؤں گا، اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ باندھ کر رکھوں گا، پہلے یتیم باپ کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. مدینے والے سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے کسی یتیم کے سر پر محبت پر ہاتھ پھیر دیا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے اس کے سر پر بال ہوتے ہیں اللہ سارے بالوں کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا. کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی. عزیزان گرامی سی وقار، یہ صحابی ہیں، توجہ ہے، بہت محبت کے ساتھ سنیے گا اور ایک جملہ اپنے دل کی تقریب پر اتاریے گا. تقریب کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کام سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا. تقریر کا مقصد یہ کہ اس پر عمل بھی کیا جائے. صحابی رسول ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے، جانے کے بعد میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے اور آ جاتے. کام کیا تھا؟ علم دین سیکھنا. حصول علم کے لیے حضور کی بارگاہ میں جاتے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک روز میرے مصطفیٰ کا دریا رحمت جوش میں تھا. آپ علیہ السلام مسکرائے، سرکار مسکرائے، اور جب سرکار مسکراتے تھے تو کلیوں میں جان کھل جاتی تھی. کوئی پریشان حال آ جاتا، مصطفیٰ مسکراتے تھے، اس کی پریشانی دور ہو جاتی. یہ کمال تھا میرے مصطفیٰ کا
اور جب مصطفیٰ مسکراتے تھے تو اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں کپڑے سی رہی تھی، سوئی میرے ہاتھ سے زمین پر گر گئی، تھوڑا اندھیرا ہونے کی وجہ سے نیچے مجھے سوئی نہیں مل پا رہی تھی، میں پریشان تھی۔ میں نے کیا دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت آئے اور آ کر مسکرا دی، میری سوئی مل گئی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کمال تھا میرے مصطفیٰ کے چہرے کا کہ مسکرا جائیں تو اجالا ہو جائے، اندھیرے میں چلے جائیں تو روشنی ہو جائے، گلیوں میں نکل جائیں تو گلیاں عطر سے معطر ہو جائیں، دنیا کے سارے عطر کو جمع کر لیا جائے، وہ خوشبو ان عطروں میں نہیں ملتی ہے جو خوشبو میرے نبی کے پسینے میں نکلا کرتی ہے۔ یہ کمال ہے میرے مصطفیٰ کا۔ عزیزان اکرام، اسی وقار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں گئے، آقا کا دریا رحمت جوش پایا، حضور نے مسکرا کر فرمایا الا تتزوج، یہ میرے صحابی جوان ہو گئے، جوان ہو گئے، شادی نہیں کرو گے، شادی نہیں کرو گے، مسئلہ ہے بیٹا ہو یا بیٹی بالغ ہو جائے تو شادی کرنے میں جلدی کرو، یہ حضور کا فرمان ہے۔ مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، آج لوگ کہتے ہیں حضرت ابھی بچہ پیروں پہ کھڑا ہی نہیں ہوا، 25 سال کا لڑکا پیروں پر کھڑا نہیں ہوا۔ پیروں پر کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آج تک کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ہمارے عوام میں جو پیروں پر کھڑے ہونے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نوکری مل جائے، کوئی کاروبار کر لے۔ اے لوگوں، اگر شادی کرنے کا دار و مدار نوکری پر ہوتا، توجہ ہے، شادی کرنے کا دار و مدار نوکری پر ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت یہ نہیں فرماتے کہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائے تو شادی کرو، بلکہ مصطفیٰ فرماتے اے لوگوں، جب تمہارے لڑکے کی گورنمنٹ نوکری لگ جائے تب شادی کرو۔ یہی تو مقصد ہونا چاہیے تھا، لیکن کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے ایسا فرمایا ہو۔ میرے مصطفیٰ نے مطلقاً فرمایا کہ لڑکا ہو یا لڑکی، یہ لوگوں جب جوان ہو جائے تو شادی کرو۔ آج ہم نے دیکھا ہے کتنی اسلام کی مقدس خاتون ایسی ہیں کہ جن کی عمر 35 سے 40 سال ہو گئی لیکن باپ ان کی شادی نہیں کر پا رہے ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ وہ بالکل 35 سال کے اوپر ہو گئے لیکن والد سے کہا جائے کہ بھائی آپ اپنے بیٹے کی شادی کرو، وہ شادی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان کے سپنے یہ ہے کہ سرکاری نوکری والا گورنمنٹ ملازمت لڑکا ملے گا تبھی ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں گورنمنٹ نوکری کا مخالف نہیں، اللہ کرے آپ کے بیٹے کو اچھی بہو ملے، آپ کی بیٹی کو اچھا داماد ملے، اچھی بات ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا فرمان سنو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اے لوگوں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تم شادی کرنے میں جلدی کرو جب بالغ ہو جائے۔ اگر شادی کا دار و مدار دولت پر ہوتا تو ایمانداری صاحب بتائیے، میں پوری دنیا کا محاسبہ کیجیے کہ پوری دنیا میں سب سے فل پاور انسان کون ہے، سب سے فل پاور شخصیت کون ہے، تو ساری دنیا کے لوگوں کا ایک ہی جواب ہوگا، ساری دنیا کے سب سے فل پاور شخصیت کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ کے ساتھ سب سے فل پاور ہے۔ اتنے بڑے نبی کی بیٹی اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ کو سورہ بنا دے، اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، اشارہ کر دے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں۔ میرے مصطفیٰ کی کمال کا نام سرکار کی بیٹی فاطمہ ہے۔ عرب کے بڑے بڑے مالدار لوگوں کے پیغام مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ حضور آپ اپنی بیٹی کا نکاح ہمارے لڑکے کے ساتھ کریں۔ میرے مصطفیٰ نے قبول نہیں فرمایا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح اس علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ کیا۔ علماء محدثین فرماتے ہیں کہ جس کی غربت کا عالم یہ تھا کہ شام کو جس چمڑے پر اپنے جانور کو کھانا کھلاتے تھے، شام کو جس چمڑے پر سوتے تھے، صبح کو اس چمڑے پر اپنے جانور کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اتنے غربت کے حالات تھے، رہنے کے لیے مکان بھی نہیں تھا۔ شادی کے 3 مہینے بعد ایک مدینہ کے صحابی نے آپ کو مکان دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح اس علی کے ساتھ کیا اور علی کے ساتھ کر کے ساری دنیا کے لوگوں کو بتا دیا، اے لوگوں، جب تم اپنی بیٹی کا نکاح کرو تو یہ مت دیکھو کہ لڑکا دولت والا ہے، جائیداد والا ہے، شہرت والا ہے، عزت والا ہے، بلکہ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ بیٹا ہمارا جو ہونے والا داماد ہے مسجد کا نمازی ہے کہ نہیں ہے، قوم کا حاضی ہے کہ نہیں ہے، رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر
شان کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کی نکاح اس کے ساتھ کر لیں تو بیٹی تو وہ شان والی ہوتی ہے. میرے مصطفیٰ نے اس سے 1450 سال پہلے فرمایا اے لوگوں بیٹیاں جب تک باپ کے گھر رہتی ہیں رحمت کا دریا باپ کے گھر جاری ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی باپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہے وہ رحمت کا دریا بیٹی کے قدموں میں سمٹ کر باپ کے گھر سے شوہر کے گھر چلا جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں لیکن آج معاشرے کے حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے یہ آپ لوگوں سے مخفی نہیں. صحابہ رسول نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا الا تتزوج, کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ اثر میں حضور آپ شادی کے بارے میں مجھ سے مت کیجیے بات. میرے مصطفیٰ نے دوبارہ فرمایا الا تتزوج, کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ کہا کہ حضور شادی کے بارے میں آپ مجھ سے کچھ مت کیجیے. پھر سرکار نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا الا تتزوجوا, کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ تیسری مرتبہ بھی ان کا یہی جواب تھا کہ حضور اس بارے میں آپ مجھ سے کچھ مت کیجیے, میں سامنے رکھا ہوں, نہ میرا پریوار ہے, نہ میرا کاروبار ہے, نہ میرا اپنا ذاتی مکان ہے, نہ میرے پاس پیسہ ہے, کون مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے گا؟ میرے مصطفیٰ کا اختیار دیکھو. جو کہتے ہیں کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, میں کہتا ہوں کہ حضور کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. حضور کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا. حضور اگر چاہیں دن کو رات بنا دے تو ہو جائے گی, اور رات کو دن بنا دے تو ہو جائے گا. میرے مصطفیٰ کے اختیار میں اللہ نے ساری کائنات کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں کہ آپ اگر کہ بھائی مسلمانوں ذرا توجہ کے ساتھ سنتے چلیے گا. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کیا کہتے ہو کہ تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا؟ جی حضور مجھ سے کون شادی کرے گا؟ چہرہ میرا کالا ہے, میرے پاس دولت نہیں ہے, میرے پاس مکان. لوگ شادی کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو پہلے دیکھتے ہیں کہ لڑکی کے پاس رہنے کے لیے مکان ہے کہ نہیں ہے, کچھ کماتا ہے کہ نہیں ہے, اس کی شکل و صورت اچھی ہے کہ نہیں ہے. انہیں باتوں کی بنا پر نکاح ہوتا. حضور ان میں سے میرے پاس کچھ بھی نہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اذهب الى ذاك البيت من الانصار, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. آقا نے فرمایا اے میرے صحابی جاؤ تم اس گھر میں چلے جاؤ, اور وہ انصار صحابی کا گھر ہے. آقا نے فرمایا دیکھیے لڑکی والے سے مصطفیٰ نے اجازت نہیں لی ہے. میرے مصطفیٰ نے بغیر اجازت لیے ڈائریکٹ اپنے صحابی سے کہا کہ جاؤ تم ان کے گھر جاؤ, اور جانے کے بعد یبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام, تم سب سے پہلے ان سے جا کر کہنا کہ مصطفیٰ نے تم کو سلام بھیجا ہے, مصطفیٰ نے تم کو سلام بھیجا ہے. اور آخری بات یہ کہنا کہ مصطفیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. سبحان اللہ. یعنی وہ صحابی ان سے کہا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو. ڈائریکٹ جا کر کہنا اللہ اکبر, جگر چاہیے. اتنی بات کہنے کے لیے ہمت چاہیے. اگر کوئی کسی سے جا کر ڈائریکٹ کہے لڑکی کے باپ سے آج کے دور میں کہ صاحب آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیجیے, اتنا مارے گا کہ اس طرح کر دے گا, مار شرم نہیں آتی ہے. ڈائریکٹ بیٹی کا مطالبہ کرتا ہے. ہندوستان کا دستور ہے کہ بیچ میں ایک آدمی کو ڈالا جاتا ہے. وہ الگ بات ہے یہاں کا بچولیا بڑا خطرناک ہوتا ہے. جو بیچ والا ہوتا ہے اگر اس کو ایک موز میں ملے تو پورا رشتہ ختم کرا دیتا ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں. اس کو ذرا سا اگر اس کی مثال کے بعد ذہن کے خلاف بات ہو گئی تو سارا رشتہ کو ختم کرا دیتا ہے. یہاں مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ تم ڈائریکٹ جا کر اس سے کہو کہ حضور نے سلام بھیجا ہے اور یہ پیغام لے کر بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. اللہ اکبر. صحابی مسکرا دیتے ہیں, چہرے پہ مسکراہٹ کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں, کیونکہ بات نکاح کی تھی. جاتے ہیں دروازے پر دستک دیتے ہیں, اندر سے آواز آتی من انت, کون ہے آپ, کون ہے آپ, کون ہے آپ؟ کہا انا جلیبیر, کہا کہ میں صحابی رسول ہوں, فلاں بن فلاں ہوں. تو وہ تو ان کو جانتے نہیں تھے. کہا کہ تم کو کس نے بھیجا ہے؟ کہا کہ تھوڑا باہر تو نکل آؤ, میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے. وہ اپنے دروازے سے باہر آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں مجھے کسی دنیا دار نے نہیں بھیجا ہے بلکہ ماں دینے والے آمنہ کے لال لے کے جا رہے. کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا کہ سنو, سب سے پہلے مصطفیٰ نے تم کو سلام بھیجا ہے. جب مصطفیٰ سلام بھیجے تو قسمت کی معراج ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر ہمیں حضور کی زیارت ہو جائے تو ہماری زندگی کی معراج ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہا کہ مصطفیٰ نے سلام بھیجا ہے. گھر میں خوشیوں کی لہر ہو گئی کہ حضور نے سلام بھیجا ہے. کہا کہ ایک بات اور بھی بھیجی ہے. کہا کہ بتاؤ کیوں کیا ہے؟
کہا کہ وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. وہ سبحان اللہ. بھائی ہمت ہونی چاہیے اتنی بڑی بات بولنے کی. لیکن صحابی فرماتے ہیں مجھے ڈر نہیں لگا. ارے ڈرتا وہ ہے جس کے سینے میں چور ہوتا ہے. یہ تو صحابی رسول تھے, اللہ کی قسم ان کے سینے میں چور نہیں تھا, ان کے سینے میں تھا تو رسول اللہ کی محبت میں بستی تھی. تو جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے, اور جس کے دل میں رسول اللہ ہوتے ہیں نہ وہ کسی دنیا دار سے ڈرتا ہے نہ وہ کسی ملت دار سے ڈرتا ہے. آقا علیہ السلام کا یہ بھیجا ہوا قاصد ان کے گھر میں پہنچ گئے, کہا کہ حضور نے بھیجا ہے اور کہا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. اتنا سننا تھا, کہا کہ پہلے میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں, اس کے بعد میں تم کو جواب دوں گا. اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد بیوی سے کہا بیوی آج تو بڑا عجیب معاملہ سامنے آ گیا. کہا کیا معاملہ سامنے آ گیا؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ یہ قاصد آئے, حضور نے بھیجا ہے, سلام بھیجا ہے. بڑی خوش ہوئی. کہا ایک بات اور بھی ہے. کہا کیا؟ کہ یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس آنے والے شخص کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. ایک بات میں بتا دوں, بیٹیوں کے رشتے میں فیصلہ باپ سے زیادہ ماں لیتی ہے, یہ حقیقت ہے. اور بیٹوں کے رشتے میں فیصلہ ماں سے زیادہ باپ لیتا ہے, کیونکہ عورتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ میری بیٹی کس انداز میں رشتہ چاہتی ہے, اور بیٹیاں جو اپنے دل کی بات اپنی ماں سے بتاتی ہیں وہ اپنے باپ سے نہیں بتا پاتی. اور ایک بات یہ بھی ہے, جب آپ اپنی بیٹیوں کا رشتہ دیکھیں تو ایک مرتبہ بیٹی سے مشورہ بھی کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دیا اور آپ کی بیٹی کے مرضی کے خلاف ہے, تو قیامت کے دن آپ کا دامن پکڑ لیا جائے گا کہ بیٹی کے مرضی کے خلاف آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں کے ساتھ کیوں کیا ہے. عزیزان گرامی سی بات, ماں نے کہا ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے, اس لیے کہ نہ دیکھنے کا ہے, نہ بھالنے کا ہے, نہ مکان ہے, نہ دولت ہے, نہ پریوار ہے, ہم اپنی بیٹی ایسے کے ساتھ کیوں دیں. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹی نے اپنی ماں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد اپنی ماں سے کہا ماں پریشان مت ہو, نکاح میرا ہو رہا ہے. یہ مت دیکھ کہ آنے والا کون ہے, بلکہ یہ دیکھ کہ بھیجنے والا مدینے کا تاجدار ہے, بھیجنے والا امینہ کا لال ہے, بھیجنے والا تمام نبیوں کا سردار ہے, بھیجنے والا امام الانبیاء ہے. آنے والے کو دیکھ کے فیصلہ مت کر, بلکہ بھیجنے والے کو دیکھ کے فیصلہ کر. ماں, جس نبی نے میرے لیے رشتہ دے کر بھیجا ہے, اگر یہ اس نبی کے اختیار میں بات ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھ کو ضائع نہیں کر سکتی ہے. سبحان اللہ. آپ نے کہا ٹھیک ہے, آنے والے شخص ہم نے تمہارا پیغام قبول فرما لیا. اب وہ دوڑے دوڑے جاتے نبی کی بارگاہ میں, کہا کام ہو گیا؟ کام تو ہو گیا ہے. اب وہ لڑکی کے باپ کی حدیث شریف ہے, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, اس میں بالکل بھی جو ہے شک و شبہات کا پہلو نہیں ہو سکتا. لڑکی کے والد حضور کی بارگاہ میں جاتے, آ سکتے حضور آپ کا پیغام تھا کہ یہ میرے صحابی کی اس کا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کر دو, میں نے آپ کا پیغام قبول کر لیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا نکاح اس شخص کی بیٹی کے ساتھ اپنی موجودگی میں خود پڑھایا, نکاح ہو گیا. علماء فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں وہ سب سے زیادہ غریب صحابہ تھے, لیکن نگاہ مصطفیٰ کو دیکھو. میرے مصطفیٰ کی نگاہ نبوت نکاح پڑھاتے وقت ایسے پڑھی کہ فَقَانَتْ أَكْثَرُ مَالًا وَنَفَقًا. صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں ان سے بڑا مالدار کوئی گزر نظر نہیں آیا. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگ پائیں گے, سرکار نے نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے. میرے مصطفیٰ کو اتنا راستے ہیں کہ سب کو مل کر دکھایا نہیں جاتا ہے. اللہ اکبر. کیا نکاح ہو جاتا ہے, دولت بھی آ گئی, شہرت بھی آ گئی, مال بھی مل گیا, جائیداد بھی مل گئی, عورت بھی مل گئی, سب کچھ مل گیا. اعلان ہو گیا ہے کہ آج بڑا جنگ میں صحابہ کو شریک ہونا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ شریک ہوئے, انہی میں وہ صحابی رسول کی نمبر 1 آگے کھڑے تھے, میدان میں کود پڑے تھے, زور بھی اس جنگ کے اندر شریک ہوئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ہوا یہ کہ اللہ نے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی, مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. آج مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے من میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے, ابھی قرآن باقی ہے, ابھی ایمان باقی ہے, ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا کے کتنے بھی پل کو پاس کرانے, ان اللہ معنا,
اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے ہر جگہ مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی ہے، چاہے وہ مکہ کی سرزمین ہو یا خانہ کعبہ ہو یا مدینہ منورہ کی سرزمین ہو، ہر جگہ اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائی ہے۔ ملت کے نوجوانوں، شادی ہونے کے بعد وہ جنگ میں گئے، اس میں حضور بھی تھے، جنگ میں کامیابی ملی، لیکن جنگ جب ہوتی ہے تو قتل و قتال دونوں طرف سے ہوتا ہے، تو اس میں کچھ صحابہ بھی شہید ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ سارے لوگ آ گئے، صحابہ نے کہا کہ ہاں حضور سب آ گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا لیکن میں ایک شخص کو ان لوگوں میں نہیں پاتا، ان کو تلاش کرنے کے لیے جاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں حضور سب آ گئے۔ کہا کہ نہیں، افقدو جلیبیب، میں صحابہ رسول جلیبیب کو نہیں پاتا ہوں۔ کہا کہ تمہیں انہیں تلاش کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، میرے مصطفیٰ بھی خود تشریف لے کے گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کیا دیکھا کہ 5 کافروں کی لاش پڑی ہوئی تھی۔